बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ को किस तरीके से धोखा दिया, मरियम नवाज़ के साथ क्या गेम चली, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के अहम और सीनियर तरीन जो रहनुमा हैं, शेर अली, जो कि आबिद शेर अली के वालिद भी हैं, उनकी जानिब से एक बार फिर राना सनाउल्लाह पर संगीन किस्म के इल्ज़ाम ऐड किए गए हैं। आज की वीडियो में आपको उन तमाम तर इल्ज़ामात से आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि शेर अली ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ कौन सा नया महाज खोल दिया है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि मरियम नवाज़ की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है, उस कमेटी से भी आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज़ ने किस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाहौर का जलसा अभी भी मुस्लिम लीग नून के सर पर सवार है और मुस्लिम लीग नून अपना दुश्मन ढूंढने के हवाले से कोशिश कर रही है कि लाहौर के जलसे को नाकाम किसने बनाया। और ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि मरियम नवाज़ की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे थे और लाहौर का जलसा पीडीएम के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक ऐसा जलसा था कि अगर ये कामयाब हो जाता तो मुस्लिम लीग नून इस जलसे को लेकर वो ववेला करते, शोर मचाते और फिर ये दावा किया जाता कि पूरी लाहौर की आवाम और पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को शदीद तरीन धचका लगा, पीडीएम को शदीद तरीन धचका लगा जब लाहौर का जलसा नाकाम हुआ और लाहौर की आवाम मीनार पाकिस्तान पर नहीं आई। और इस हवाले से मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बाज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि ये जलसा कामयाब हुआ है और मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो सारा मलबा है वो ISPR पर डाला गया कि मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की है, मीडिया ने अवाम को असल हकाइक से आगाह नहीं किया। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज भी मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बहस जारी है कि ये जलसा नाकाम कैसे हुआ और दुश्मन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस हवाले से शदीद तरीन अपने तफज़ात का इजहार कर चुके हैं कि अंदर का दुश्मन कौन है जिसने इस जलसे को नाकाम बनाया। और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह के हवाले से शदीद तरीन तफज़ात का इजहार किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के सदर है राना सनाउल्लाह और राना सनाउल्लाह उस वक्त लाहौर में मौजूद थे और मरियम नवाज़ की जानिब से शदीद तरीन तफज़ात का भी इजहार किया जा रहा है। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोग तफज़ात उठा रहे हैं बल्कि पीडीएम की 11 जमातें भी इस हवाले से शदीद तरीन तफज़ात का इजहार कर रही हैं कि आगाह किया जाए कि मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम के बयानिए को जो शदीद तरीन धचका लगा है वो लाहौर के जलसे से लगा है। आज भी मीडिया में अगर आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के लोग दिफा नहीं कर पा रहे, मीडिया की जानिब से बार बार सवालात उठाए जा रही हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जो पीडीएम के रहनुमा हैं, वो इस हवाले से दिफा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आबिद शेर अली जो कि फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और उनके वालिद शेर अली जो कि पुराने साथी हैं मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ के बड़े करीबी उनका दोस्त भी समझे जाते हैं, उनका तलक भी समझा जाता है। अगर आप कुछ चीज़ों को माजी में ले जाकर देखें तो आबिद शेर अली के वालिद की जानिब से राना सनाउल्लाह पर पहले भी संगीन किस्म के इल्ज़ाम ऐड किए गए थे और राना सनाउल्लाह को उन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, मुस्लिम लीग नून को शदीद तरीन राना सनाउल्लाह नुकसान पहुंचा रहे हैं, राना सनाउल्लाह यहाँ पर पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, राना सनाउल्लाह यहाँ पर झूठे मुकदमात करवाते हैं, राना सनाउल्लाह यहाँ पर लोगों की टारगेट किलिंग करवाते हैं, राना सनाउल्लाह यहाँ पर लोगों को जो है पुलिस के जेली मुकाबलों में मरवाते हैं। तो बड़े शदीद तरीन इल्ज़ामात मासी में भी लगाए गए राना सनाउल्लाह पर अब शेर अली की जानिब से। लेकिन इस मरतबा उन्होंने जो नया महाज खोला है वो ये खोला है कि जो मुस्लिम लीग नून अपना दुश्मन ढूंढने की कोशिश कर रही है कि लाहौर का जलसा नाकाम कैसे हुआ। और पंजाब में अगर आप देख लें, लाहौर में देख लें और पूरे पाकिस्तान में देख लें तो मुस्लिम लीग नून के सिर्फ लाहौर में 14 MNA की सीटों में से 11 MNA मुस्लिम लीग नून के थे और बाकी आप सूबाई असम्बली की सीटें उठाकर देख लें और मुस्लिम लीग नून का वर्क देख लें तो इस हवाले से जो है जो मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी है, मुस्लिम लीग नून की CWC है, उसमें शदीद तरीन तफज़ात का इजहार किया गया। ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से भी कहा गया कि हमें वो बंदा ढूंढना चाहिए, हमें अंदर के वो लोग ढूंढने चाहिए जो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से शेर अली ने यह दावा किया है कि जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा नाकाम हुआ है उस जलसे को नाकाम बनाने में राना सनाउल्लाह ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है शेर अली की जानिब से क्योंकि शेर अली फैसलाबाद के हैं, राना सनाउल्लाह भी फैसलाबाद से हैं और उन्होंने कहा है
کہ جلسے کو ناکام بنانے کی سازش کرنے والے نون لیگ کے دشمن ہیں۔ رانا ثناءاللہ ویسے تو بہت بڑے نون لیگی بنتے ہیں، بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پارٹی کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار ہوں، لیکن وہ اور ان کی ٹیم لاہور جلسے کے لیے کارکنان کو ایک بس بھی مہیا نہیں کر سکی فیصل آباد میں۔ اور شیر علی کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ فیصل آباد میں کارکنان کافی دیر تک انتظار کرتے رہے اور ڈھونڈتے رہے کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے، بسیں کہاں سے آئیں گی، کس طریقے سے کارکنان کو لے کر جائیں گے لاہور۔ لیکن جو بھی لاہور میں گئے فیصل آباد سے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت گئے، لیکن لاہور جلسے کے لیے فیصل آباد لے کر جانے والا کوئی لیگی رہنما نہیں تھا۔ جو کارکنان تھے، جو لوگ جانا چاہ رہے تھے، جتنے لوگ جا سکے وہ اپنی مدد آپ کے تحت گئے، لیکن رانا ثناءاللہ کی جانب سے کوئی بس اور کچھ بھی مہیا نہیں کیا گیا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کارکنان کو کسی ایم این اے نے اور کسی ایم پی اے نے مسلم لیگ نون کے کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی، اور کارکنان کو نہ تو موبلائز کیا گیا، نہ کارکنان کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد جو تھی وہ لاہور کے جلسے میں شرکت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن صرف رانا ثناءاللہ اور ان کے جو ٹیم تھی اس کی غفلت کی وجہ سے اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگ شرکت نہیں کر سکے۔ اور دوسری جانب یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جاتے تھے تو ہم لوگوں کی 300-400 کی بسیں قافلوں کی شکل میں لے کر جاتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ رانا ثناءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، ان کے رابطے حکومت کے ساتھ بھی ہیں، اور ان کے رابطے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہیں، تو وہ دونوں وکٹ کے دونوں سائڈوں سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ شیر علی کے الزامات لگائے گئے ہیں رانا ثناءاللہ پر۔ رانا ثناءاللہ پنجاب کے صدر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز اس کی کتنی تحقیقات کرواتی ہیں، رانا ثناءاللہ سے اس کا جواب لیتی ہیں یا نہیں لیتی، لیکن یہ الزامات عائد کیے گئے عابد شیر علی کے والد شیر علی کی جانب سے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ لاہور کا جلسہ ناکام کیسے ہوا، مس مینجمنٹ کیسی ہوئی ہے اور اس کی ذمہ داری کس پر بنتی ہے۔ اس حوالے سے وہ مریم نواز جو میڈیا پر بظاہر تو یہ آ کر کہہ رہی ہے کہ لاہور کا جلسہ کامیاب ہوا ہے، میں نے اپنے اجلاس میں پاکستان کی عوام کو جس طریقے سے لاہور کے جلسے میں انہوں نے شرکت کی ہے، اور اس حوالے سے اپنے ایم این ایز کو، اپنے ایم پی ایز کو میں نے اپریشیٹ کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ لیکن اصل جو اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جس طریقے سے ان کی تاریخی ذلت ہوئی ہے، جس طریقے سے ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے، اور یہ اب تعین کیا جا رہا ہے کہ جلسہ ناکام کیسے ہوا، جلسے کی مس مینجمنٹ کیسی ہوئی ہے، اور ایم این اے اور ایم پی ایز کیوں لوگوں کو لے کر نہیں ہے، اور کس طریقے سے جلسے کو ناکام بنایا گیا۔ مریم نواز کی جانب سے جاتی عمرہ میں ایک اجلاس بلایا گیا، اس اجلاس میں رانا ثناءاللہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ پنجاب کے صدر ہیں اور آپ یہ رپورٹ پیش کریں، اس حوالے سے تحقیقات کریں کہ جو پنجاب کے ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں وہ جلسے میں لوگوں کو لے کر کیوں نہیں آئے، کس نے یہ مینجمنٹ کی ہے اور کس طریقے سے جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو شدید ترین دھچکا لگا ہے، پی ٹی ایم کو شدید ترین دھچکا لگا ہے کہ لاہور کا جلسہ ناکام ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کی جانب سے اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے بڑے بڑے یہ دعوے کیے جا رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھیں کہ لاہور کا جلسہ یہ ثابت کرے گا اور تاریخی جلسہ ہوگا، نواز شریف کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی اور مینار پاکستان کا گراؤنڈ یہ گواہی دے گا کہ پاکستان کی عوام نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ مسلم لیگ نون کی صورتحال کو دیکھیں تو صرف لاہور کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے بندے لے کر آ جاتے، کیونکہ 11 ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز بھی ہیں، تو اگر وہ صرف لاہور کے لوگ بھی وہاں سے اپنے لاہور اور گرد و نواح کے جو لوگ ہیں وہ صرف اپنی ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ ایک تاریخی جلسہ ہوتا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ پورے پنجاب سے لوگ نہیں نکلے، جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں وہ اپنے لوگوں کو لے کر نہیں آئے، تو اس حوالے سے مریم نواز بہت زیادہ پریشان ہے، شدید ترین پریشان ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو اہم اور سینئر ترین رہنماؤں کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں میٹنگز میں اور جاتی عمرہ کے اجلاس میں کہ اب اس حوالے سے تعین کرنا ہوگا کہ کون ہمیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے جو شروع میں بات کی کہ چودھری شیر علی کی جانب سے یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ دونوں سائڈ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو یہ شک ہے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں سائڈوں پر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ
کہ جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور پارٹی عہدیداران ہیں وہ اس حوالے سے رپورٹ پیش کریں کہ کون ایم این اے اور کون سے ایم پی ایس کتنے بندے لے کر آئے. اس کے بعد حلقے میں جس حلقے میں اچھی کارکردگی ہوئی ہے, جس میں بری ہوئی ہے, تو اس صورتحال کے پیش نظر پھر جزا سزا کا تعین کیا جائے گا اور اس حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ ان لوگوں کو آگے پارٹی ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا. لیکن مریم نواز جو ہے ابھی اس حوالے سے رانا ثناءاللہ کو انہوں نے ذمہ داری سونپی. اب دیکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں. اور اس حوالے سے کچھ ذرائع سے یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کام کہتے ہیں نا کہ رات گئی اور بات گئی. مریم نواز اس ایشو کو نہیں چھوڑنا چاہ رہی اور مریم نواز کوشش کر رہی ہیں کہ اب جزا سزا کا تعین ہونا چاہیے اور جلسے کی جو ناکامی ہوئی ہے اس کے اسباب جو ہیں وہ منظر عام پر آنے چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کو کیا کامیابی ملتی ہے, اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم یہ حقیقت ہے کہ وہ بند گلی میں داخل ہو چکی ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو لاہور کا جلسہ جس حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے, بڑی بڑی کوششیں کی جا رہی تھیں کہ مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے پی ڈی ایم کو بھی ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے, تو اب یہ صورتحال ہے کہ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جس قسم کا لاہور کا جلسہ ہوا ہے اسی قسم کا مسلم لیگ نون کا اور پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہوگا. پھر اسی طریقے سے حکومت مخالف موومنٹ چلے گی, کیونکہ کل عمران خان نے کہا ہے کہ جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے, جو ہمیں بڑی بڑی باتیں سنا رہے تھے, لاہور کا جلسہ اس بات کا گواہ ہے کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے. تو بہرحال یہ تھی صورتحال کہ جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.